باقی حضرت جی میں آپ کا نہیں، ہمارا حال یہ ہے کہ میں اب دیکھتا ہوں کہ ہماری محفلوں میں اب نعرہ تکبیر نہیں لگتا حضرت، ڈائریکٹ نعرہ رسالت مارا جاتا ہے، اور بڑے بڑے نام بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی منع نہیں کرتا حضرت۔ اب میں نے دیکھا کہ ہم نے حمد پڑھنی چھوڑ دی ہے حضرت جی۔ اللہ ہمارے قرآن کی ابتدا کس سے ہو رہی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ اب ہماری محفلوں سے حمد غائب ہو گئی ہے حضرت جی۔ بس دعا کرو کہ سانو معافی مل جائے، ساڑھے حالات ٹھیک ہو جائے حضرت۔ اور میں آپ سے پوچھتا ہوں حضرت جی، وہ محفل جس کو ہم نے حضور نبی علیہ السلام کے نام پہ سجایا اور اس میں ہم نے حمد ہی نہیں پڑھی، تو کیا حضور آپ کی اس محفل سے خوش ہوں گے؟ جس میں حمد ہی نہیں پڑھی گئی، جس کا آغاز ہی حمد سے نہیں ہوا حضرت جی۔ ہم نے بھی اپنے بچپن کی نعتیں دیکھی ہیں حضرت، تقریباً ہر نعت خان پہلے 2-3 اشعار حمد کے پڑھا کرتا تھا حضرت جی، پھر وہ نعت شروع کرتا تھا حضرت جی۔ لیکن اب تو نعرہ بھی حضرت ڈائریکٹ رسالت لگتا ہے، نعرے تکبیر بھی نہیں مارتے لوگ اب حضرت جی۔ ہم علیہ اہل سنت کا مزاج نہیں ہے حضرت جی، یہ پتہ نہیں ہم نے مزاج کہاں سے لے لیا حضرت جی۔ ہم ہٹ رہے ہیں ٹریک سے، جو ہمارے بڑوں، ہم ہٹ رہے ہیں ٹریک سے۔ اللہ حضرت جی جتنے بھی شعراء گزرے ہیں، جتنے بھی آپ دیکھ لیں، مولانا حسن رضا خان صاحب دیکھ لیں، امام احمد رضا خان صاحب دیکھ لیں، اعظم چشتی دیکھ لیں، خالد محمود نقشبندی صاحب دیکھ لیں، سب نے حمد لکھی ہے حضرت جی۔ وکری بات ہے ہم پڑھتے نہیں، میرا اللہ کی قسم ہے دل ڈرتا ہے، ہو کیا رہا ہے حضرت جی، ہم کرنے کیا جا رہے ہیں حضرت، اتنا اللہ کو بھول رہے ہیں ہم کہ اب ہم نے اپنی محفلوں میں اس کا نام لینا بھی چھوڑ دیا حضرت جی۔ اور بہانہ کیا بنا رہے ہیں؟ نہیں حضور کا ذکر اللہ کا ذکر ہے حضرت، بہانہ کیا بنا رہے ہیں؟ نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اللہ کا ذکر ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، مان لی تیری، پھر کی کہہ سکنے۔ اس لیے پتر بڑی کمیاں ہم میں، بہت زیادہ کمیوں کا شکار ہے۔ واپس آؤ حضرت، دیکھو نا نماز، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، سبحانک اللہم، پاک ہے تو اے اللہ، وبحمدک، اور ساری تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں، وتبارک اسمک، اور تیرا نام بڑا برکتوں والا ہے، وتعالی جدک، تیری ذات بڑی اعلیٰ ہے، ولا الہ غیر، اور تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ کیا کریں یار، بس چپ۔ لیکن پتر اپنے جو اہل سنت کا مزاج ہے اس کی طرف واپس آؤ۔ اور دیکھو یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ تھا، یہ جیندڑ شریف نا، سائیں گورو دین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ تھے بزرگ حضرت ہمارے۔ وہ آپ نا حج پہ چلے گئے، سائیں گورو دین رحمۃ اللہ تعالیٰ، وہ آپ کو پتہ ہے جب طواف کرتے ہیں نا تو وہاں اللہ ہر چکر کی دعا ہے، رکن یمانی پہ آ کے پھر ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، یہ حجر اسود تک یہ۔ لیکن اگر نہیں ہے تو پھر آپ کو وہ 7 چکروں کی دعائیں نہیں یاد تو پھر سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ، اللہ۔ اور جب آپ مدینہ پاک حاضر ہوں تو وہاں سب سے بہترین وظیفہ حضور نبی علیہ السلام پہ درود و سلام ہے۔ لیکن دیکھو یہ مزاج تھے ہمارے بزرگوں کے۔ ہوا کیا، سائیں گورو دین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب گئے نا حج کرنے، آپ جب طواف بیت اللہ کر رہے تھے نا، آپ نے درود پڑھنا شروع کر دیا، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ مرید بڑے حیران، لیکن ظاہر ہے جی پیر تھے اور صاحب کمال شیخ تھے حضرت، وہ مریدوں نے بھی پیچھے پڑھنا شروع کر دیا۔ اب جناب حج کی سعادت عظمیٰ حاصل ہو گئی، اب مدینہ پاک حاضری تھی نبی علیہ السلام کے روضہ انور پہ۔ وہاں جب پہنچے نا حضور کے دربار میں تو وہاں کھڑے ہو کے کیا، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ مرید بڑے حیران ہوئے، بھئی یہاں تو سلام پڑھنا ہے، یہاں حضرت نا وہ سبحان اللہ والحمدللہ پڑھ رہے ہیں۔ بہرحال مرید بھی پڑھتے رہے، حضرت نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں پھر سلام پیش کیا اور آ گئے ہوٹل پہ۔ مرید بڑے پریشان تھے، بھئی یہ کیا ہے، جہاں جو ہے تسبیح کہنی تھی وہاں درود پڑھ رہے ہیں، جہاں درود سلام پڑھنا تھا وہاں تسبیح کہہ رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ ہائے ہائے، مریدوں نے عرض کی تھی حضور کی یہ، آپ نے فرمایا قاعدہ یہ ہے کہ محبوب کا ذکر سن کے خوش ہوتا ہے، کیونکہ جو بیت اللہ ہے، جو مسجد حرام ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، تو ہمارے نبی علیہ السلام اللہ کے محبوب ہیں، میں تاں درود پڑھتا رہا اللہ خوش ہوئے گا۔ تو جب میں نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو اللہ پاک
نبی علیہ السلام کے محبوب ہیں. حضور نبی علیہ السلام سے بڑھ کے کون اللہ سے پیار کر سکتا ہے؟ کیونکہ لکھا ہے کہ جب اللہ نے دل تخلیق فرمائے تو اللہ نے پھر دلوں پہ اپنی جو ہے نا وہ نگاہ قدرت ڈالی، اور لکھا ہے وہ دل جو ساری انسانیت میں سے اللہ کو سب سے زیادہ پسند آیا، اور وہ دل جس کو اللہ نے سب سے زیادہ اپنی جانب مائل دیکھا، وہ ہمارے نبی علیہ السلام کا قلب اطہر تھا. حضور کے قلب مبارک سے زیادہ کس کے قلب دل میں اللہ کی محبت ہو سکتی ہے؟ فرمایا اس لیے میں وہاں جا کے سبحان اللہ والحمدللہ پڑھتا رہا کہ حضور خوش ہوں گے. حضرت یہی مزاج رکھو اپنے، اللہ کا نام بھی، اللہ کے نبی کا نام بھی. کہیں اللہ کا نام ہے نبی کا نام کوئی نہیں ہے، کہیں اللہ کا نام ہے نبی کا نام وہ بھی ہے حضرت، اور نبی علیہ السلام کا نام کوئی نہیں ہے. اور ہم کیا مزاج بنا رہے ہیں کہ حمد اسٹیجوں سے، اس لیے یہ آپ جتنے محافلیں کرانے والے بیٹھے میں آپ سے کہوں گا ان کا کوئی قصور نہیں ہے، ہم چلا رہے ہیں. ہم جو ان کو لسٹ لکھ کے دیتے ہیں نا وہ دے حمد ہوندی کوئی نہیں حضرت، اس میں حمد ہوتی کوئی نہیں حضرت. نہیں بیٹا، اپنے مزاج کو نہ چھوڑو، اپنے بزرگوں کے طریقے کو نہ چھوڑو، قرآن کو نہ چھوڑو، سنت کو نہ چھوڑو، حدیث کو نہ چھوڑو، اپنے بزرگوں کے طریقے کو نہ چھوڑو، وہی لے کے چل. اور قربان جاؤں، میں نے پڑھا ہے کہ ایک دن ایک صحابی حاضر خدمت تھے، نام نہیں لکھا ان کا وہ کون تھے. نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابی مجھے قرآن سناؤ. بندہ جو صوفی ہوتا ہے نا یہ کیفیت کا نام ہوتا ہے، کبھی دل کرتا ہے میں خود نام لوں، کبھی کبھی کیفیت ہی ہوتی ہے کہ آج کوئی نہ لے میں سنا، کیفیات ہوتی ہیں. محبوب علیہ السلام فرمانے لگے میرے صحابی مجھے قرآن سناؤ. اب جی قرآن آپ کے قلب مبارک پہ اترا ہے. صحابی آگے سرچ کرتے ہیں محبوب علیہ السلام میں آپ کو قرآن سناؤں؟ قرآن تو آپ کے قلب مبارک پہ اترا ہے، ہم نے تو قرآن سیکھا آپ سے ہے، میں آپ کو قرآن کیسے سناؤں؟ نبی علیہ السلام آگے سے فرماتے ہیں میرے صحابی کبھی کبھی میرا دل بھی چاہتا ہے میں اپنے رب کا کلام کسی کی زبان سے سنوں. حمد حضرت جو طریقہ تھا ہمارے بزرگوں کا، حمد، پھر نعت رسول مقبول علیہ السلام. اس طرح نہ کرو حضرت، نبی علیہ السلام کو یہ طریقہ پسند نہیں ہے حضرت، ہمارے بزرگوں کو یہ طریقہ پسند ہے.